اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص حق کو قبول نہ کرنے کا ذہنی فیصلہ کر لے، ذہنی ارادہ کر لے، اگر وہ فرشتوں کو نازل ہوتا اترتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لے اور مردے اس سے بات کرنے لگ جائیں وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ معجزات کو دیکھنے کے بعد، اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد پھر بھی وہ ایمان کی طرف نہیں آئیں گے۔ اس لیے یہ فساد ذہن کا سب سے خطرناک مرحلہ کہ ان کا ذہن ایسا فسادی ہو گیا ہے کہ معجزات سامنے دکھے بھی تو وہ ایمان نہیں لاتے۔ وہی کہا گیا یہاں کہ فرشتے نازل ہو جائیں، مردے بولنے لگ جائیں، پھر بھی یہ ایمان نہیں لانے والے ہیں۔ در حقیقت یہ آیت کریمہ ان مشرکین کے بارے میں ہے جو یہ کہتے تھے فلاں نشانی دکھا دیجئے میں ایمان لے آؤں گا، فلاں معجزہ دکھا دیجئے میں ایمان لے آؤں گا۔ لہٰذا ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ تمہارا ذہن اتنا فسادی ہو گیا ہے کہ تم فرشتوں کو اترتا دیکھ لو، مردوں کو بولتا دیکھ لو، پھر بھی تم ایمان نہیں لاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کہتا ہے کچھ انسانی شیاطین ہیں اور کچھ جناتی شیاطین، شیاطین الانس والجن، اور ان کا کام کیا ہے؟ حق کو باطل بنانا اور باطل کو حق بنانا، یہ ان کا کام ہے۔ ان کا ایک اعتراض تھا کہ مردار جسے اللہ نے حرام کیا ہے، مردار حرام ہے، یہ اسے حرام کہتے ہیں اللہ کے مردار کو، اور خود ہاتھ سے ذبح کر کے اس کو حلال کہہ دیتے۔ اللہ رب العزت نے کنائے میں اس کا جواب دیا ہے قرآن میں کہ جس پر اللہ کا نام لے لیا جائے وہ حلال ہو جاتا ہے، اور جس پر اللہ کا نام نہ ہو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ مولانا عبدالعزیز محدث رحمہ آبادی سے کسی نے پوچھا کہ بسم اللہ پڑھنے سے حرام جانور حلال ہو گیا، بسم اللہ پڑھنے سے پہلے جانور حرام تھا، اور جیسے ہی بسم اللہ پڑھے تو جانور حلال ہو گیا، تو کیا بسم اللہ یہ ایسا منتر ہے کہ اس کو پڑھنے سے حرام جانور حلال ہو جاتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سور پر بھی بسم اللہ پڑھ کے ذبح کر دیں گے تو حلال، کتے پر بھی پڑھ کے کر دیں گے تو حلال؟ اس نے پھنسانے والا سوال کیا۔ تو مولانا عبدالعزیز محدث رحمہ آبادی نے اس سے کہا تمہاری شادی ہوئی، شادی سے پہلے جب تک منتر نہیں پڑھا گیا تھا، وہ غیر مسلم تھا، تب تک تو تمہارے لیے وہ لڑکی حرام تھی، جیسے ہی منتر پڑھا گیا وہ تمہاری بیوی ہو گئی۔ تو منتر پڑھنے سے ایک لڑکی حرام وہ حلال ہو گئی، تو کہا ہاں حلال ہو گئی، تو کیا یہ منتر حرام کو حلال کر دیتا ہے؟ تو اس نے کہا حلال کر دیتا۔ تو کہا تو یہ منتر تم اپنی بہن پر پڑھ دو، اپنی ماں پر پڑھ دو، حلال ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اس کا دماغ ٹھنکا، بات صحیح کہہ رہا۔ تو کوئی بھی چیز خود بخود حلال نہیں ہوتی، کوئی دعا کسی چیز کو حلال نہیں کرتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کسی چیز کو حرام یا حلال کرتا ہے۔ اللہ نے جسے کہہ دیا یہ حلال ہے تو وہ حلال ہے، جسے کہہ دیا یہ حرام ہے تو وہ حرام ہے۔ بسم اللہ پڑھو، ذبح کرو، یہ حلال جانور ہے۔ تو یہ طریقہ بتایا گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن کی تو ایک ایک لفظ اس لائق ہے کہ انسان اس میں غوطہ زن ہو جائے۔ میری تو دلچسپی تفسیر سے بڑھنے لگی ہے دن بدن، کیا کتاب اللہ رب العزت نے دیا ہے، انسان اسے چھوڑ کے دنیا میں مگن ہے۔ قرآن کو غور سے پڑھیے نا، اللہ سے ایسی محبت پیدا ہوگی نا، ایسی محبت دنیا میں کسی سے محبت نہیں ہوگی۔ آپ کو ایسی کتاب ہے یہ، ہر لفظ اللہ کی محبت کی طرف آپ کو بڑھاتا ہے۔
اللہ رب العزت کہتا ہے وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْا وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔ اس آیت کریمہ میں گناہوں کی ترتیب بتائی گئی کہ انسان گناہ کیسے کرتا۔ کہ قرآن کا کیا اسلوب ہے، وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ، انسان کا دل پہلے مائل ہوتا ہے، وَلِتَصْغَى مائل ہوتا ہے اس کا دل، أَفْئِدَةُ الَّذِينَ اس کا دل پہلے مائل ہوتا ہے، اور پھر جب مائل ہوتا ہے وَلِيَرْضَوْا تو پھر دل جو ہے اس کو پسند کرنے لگتا ہے، اور جب پسند کرنے لگتا ہے وَلِيَقْتَرِفُوا تو پھر اقتراف یعنی اس کو عملی جامہ پہنا دیتا ہے، وہ کام کر بیٹھتا ہے۔ جی تو پہلے دل جو ہے مائل ہوتا ہے، پھر پسند کرتا ہے، اور جیسے ہی پسند کیا ویسے ہی گناہ میں اتر گیا۔ لیکن اللہ رب العزت کہتا ہے کہ گناہ سے وہ بچ جائے گا، اور اس سے نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ فرمایا لا یؤمنون بالآخرہ، کہ جو آخرت کے بارے میں ایمان رکھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اپنے کاموں کا حساب اللہ کو دینا ہے، وہ بچ جائیں گے۔ لیکن جن کو آخرت پر ایمان کمزور ہے، یا جو آخرت کے بارے میں سوچتے ہی نہیں کہ مجھے اللہ کے اپنے ہر ایک لمحے کا حساب دینا ہے، وہ پھسل جائیں گے، ان کا دل مائل بھی ہوگا، راضی بھی ہوگا، گناہ بھی کرے گا۔ لیکن جسے آخرت پر جواب دہی کا احساس ہوگا، وہ اگر مائل بھی ہو جائے، راضی بھی ہو جائے، لیکن گناہ میں نہیں اترے گا، یہاں تک تو پہنچے گا ہی نہیں وہ۔ تو یہ گناہ کی ایک ترتیب بتائی گئی، کیسے گناہ میں انسان پڑتا ہے۔ یہ گناہ سے روکنے والی چیز جو ہے یہ ایمان بالآخرہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت قرآن کریم کی 3 بنیادی صفتوں کا تذکرہ کرتا ہے، فرماتا ہے تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ، صدق، عدل، لا مبدل لکلماتہ، یہ 3 صفات قرآن کے بیان کی گئے۔ صدق، قرآن میں جو کچھ بھی ہے، جو بھی احکام ہے، جو بھی باتیں ہیں، سب کی سب سچائی ہے، حقیقت ہے۔ عدل، قرآن کا کوئی بھی حکم، قرآن کا کوئی بھی قانون ایسا نہیں ہے کہ جس پر عمل نہ کیا جائے۔ قرآن کا ہر قانون عدل سے جڑا ہوا، ہر قانون قابل عمل ہے، ہر قانون پر انسان عمل پیرا ہو سکتا ہے۔ کوئی دنیا کا، کوئی بھی مائے کلال دنیا کا قرآن کے قانون کو جھوٹا نہیں کر سکتا، اسے بدل نہیں سکتا، اسے تبدیل نہیں کر سکتا، کمی نہیں کر سکتا، یہ صفات ہے۔ اس کے بعد لا مبدل لکلماتہ، یہ قرآن کا کوئی بھی قانون ہے، کوئی بھی حکم ہے، اس کو بدلا نہیں جا سکتا، نہیں، ایک حرف کیا، ایک نقطے کا بھی ہیر پھیر انسان نہیں کر سکتا۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا خلفہ، قرآن نے کہا باطل جو ہے نہ آگے سے نہ پیچھے سے کہیں سے قرآن میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے بہت بڑا، یہ بتاتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے بہت ہی زبردست بات بیان فرمائی، قرآن کی ہر بات زبردست ہے۔ حق کا معیار اللہ رب العزت بتا رہا کہ حق کا معیار کیا ہے۔ فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ حق کا جو معیار ہے وہ کثرت اور قلت نہیں، حق کا معیار دلائل ہے۔ جی حق کا جو معیار ہے وہ دلائل ہے۔ دلائل اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ حق پر ہیں، اگرچہ اکیلا ہو، آپ اگرچہ اکیلے ہوں آپ حق پر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں 72 فرقہ جہنمی ہوگا، 1 فرقہ جنتی ہوگا۔ کثرت تھی، اسے جنت میں جانا چاہیے تھا، چونکہ یہ حق پر نہیں ہوں گے، حق پر نہیں ہوں گے۔ 1 فرقہ جنتی ہوگا، کیوں؟ وہ دلائل کی بنیاد پر اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری، اس کی اتباع کر رہا ہوگا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کم ہی لوگ ہیں جو حق پر ہیں آج دنیا میں، باقی سب جہنمی گروہ میں سے ہیں۔ اسی لیے حق پر رہیے، اگرچہ اکیلے رہیے، دلائل کی بنیاد پر کوئی بات ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب، بہت شارٹ میں بیان کر رہا ہوں، اس کے بعد اللہ رب العزت کہتا ہے 3 قسم کے گناہ ہیں۔
اس کو چھوڑ دو. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ. یہ تین گناہ، ظاہری گناہ، باطنی گناہ اور یہ گناہ کمانا. ظاہری گناہ آج دیکھ رہے ہیں دنیا میں، دیکھ رہے ہیں، کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. باطنی گناہ آپ چھپ کے گناہ کر رہے ہیں، کسی کو پتہ نہ چلے. اور تیسری چیز جو ہے نا، آج سب غور اس پر کرے. اللہ رب العزت کہتا ہے یکسبون الاسم، گناہ کما رہے ہیں لوگ، کما رہے ہیں. کمانا جان رہے ہیں؟ واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، اس کے بعد کیا، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، اس پر لوگ گناہ کما رہے ہیں. آج ہمارے معاشرے کے لڑکے، ہمارے معاشرے کی لڑکیاں ویڈیو بنا رہی ہیں اور تھوڑے سے لائکس اور کمنٹس کے لیے لوگ ویڈیو بنا کر شیئر کر رہے ہیں. کوئی ڈانس کر رہا ہے، کوئی ناچ گانا کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. یہ کیا ہے؟ جتنے لوگ دیکھیں گے نا اتنا گناہ آپ کے اوپر چڑھے گا. آج اسٹیٹس لوگ لگاتے ہیں، اسٹیٹس میں کوئی گانا لگایا رہتا ہے، کوئی کسی سیریل کا اسٹیٹس لگایا رہتا ہے، کوئی پاکستانی سیریل کا لگایا ہوا ہے، کوئی ہندوستانی سیریل کا لگایا ہوا ہے، کوئی گانا لگایا ہوا ہے. سب کیا ہے؟ یہ گناہ کما رہے ہیں آپ. یہ گناہ جاریہ ہے، گناہ جاریہ. جتنے لوگ دیکھیں گے اتنا گناہ آپ کو ہوگا. کوئی مووی کسی موبائل میں کوئی رکھے ہوا ہے، دوسرے کو دے دیا، تو بھی دیکھنا. دوست سب کو دیتا ہے، تو بھی دیکھ. گناہ جاریہ آپ کر رہے ہیں. جب تک دیکھتا رہے گا آپ کو گناہ چڑھتا رہے گا. ایسے نہ جانے کتنے گناہ لوگ کما رہے ہیں بغیر دلیل کے، بغیر تحقیق کے. ایسی بات پھیلا دینا جو انسان کو گمراہ کر دے، موضوع روایات حدیث بیان کر دینا، یہ سب گناہ جاریہ ہے. اللہ رب العزت کہتا ہے گناہ نہ کماؤ. یہ لوگ گناہ کما رہے ہیں، لہٰذا ان سب چیزوں سے پرہیز کیجئے. قرآن کا اعلان بالکل صاف اور ستھرا ہے. قرآن نے کہہ دیا ظاہری برائی، باطنی برائی اور برائی کمانا، تینوں سے بچیے. اس کے بعد اللہ رب العزت کہتا ہے او من کان میتا فاحییناہ، کہ ہم نے زندہ کر دیا، مرے ہوئے کو زندہ کر دیا. جانتے اس آیت میں یہاں احیینا سے مراد توحید ہے. توحید ہے. اللہ تبارک و تعالی نے توحید کے ذریعے سے زندہ کر دیا. شرک مٹا، اللہ نے زندہ کر دیا. اور ایک بات آپ جانتے ہیں، یہ جو توحید ہے یہ انسان کے لیے اور پوری کائنات کے لیے آب حیات ہے. جی زندگی کا پانی ہے. اگر یہ توحید نہیں ہے تو نہ انسان بچے گا، نہ ہی پوری دنیا بچے گی. خلاص، فنش، پوری دنیا ختم. قرآن میں اللہ رب العزت نے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب تک دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ کہنے والا ایک شخص بھی ہوگا قیامت نہیں آئے گی. جس دن ختم ہو گیا اس دن سورہ اسرافیل کے حوالے کر دیا جائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی. تو یہ آب حیات صرف انسان کے لیے نہیں ہے، توحید پوری دنیا کے لیے ہے. توحید ختم، دنیا ختم. توحید پر ٹکی ہوئی ہے دنیا. جس دن اہل توحید ختم ہو گئے دنیا سماپت ہو جائے گی. اسی لیے توحید کو اپنے سنبھال کر رکھیے. اس کے بعد اللہ رب العزت کہتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. اللہ رب العزت نے راستہ متعین کر دیا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے. صراط مستقیم کو کہا یہ میرا سیدھا راستہ ہے. اللہ نے کہہ دیا یہ میرا سیدھا راستہ ہے، راستہ متعین ہو گیا. لہٰذا اب انسان اس راستے کو چھوڑ کر کسی دوسرے راستے پر نہیں چل سکتا، اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس راستے پر چلو تو کامیاب، اس راستے پر تو چلو تو کامیاب. نہیں، صراط مستقیم پر جب تک نہیں چلے گا تب تک کامیاب انسان نہیں ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت نے بیان کلیئر کر دیا، اور دونوں طرف سے صراط مستقیم گھرا ہوا ہے. دونوں طرف سے، ادھر بھی جہنم ادھر بھی جہنم، ادھر غیر المغضوب علیہم ادھر ولا الضالین. ایک طرف یہود کا عمل، ایک طرف نصارہ کا عمل، اور دونوں طرف گھاٹی ہے، دونوں طرف شیطانی راستے. بیچ کا راستہ صراط مستقیم انعمت علیہم کا راستہ، جس پر اللہ رب العزت نے انعام اکرام کیا. برادران اسلام، کتنی قیمتی بات ہے. کیا میں آپ کو بتاؤں، اللہ تبارک و تعالی
میں تو چاہتا ہوں کہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کھڑے ہو کے آپ کو گفتگو کروں، لیکن اتنی دیر آپ بیٹھ نہیں سکتے ہیں۔ اتنا قیمتی خلاصہ میں ذکر کرتا ہوں، بہت کم چیزوں کو میں یہاں بیان کر رہا ہوں۔ شاعر کہتا ہے، لکھنے جو بیٹھا رات غزل تیرے نام سے، الفاظ سامنے تھے کھڑے ہاتھ جوڑے۔ وہی حال قرآن کا، کیا بیان انسان کرے کیا نہ بیان کرے۔ اللہ رب العزت کہا والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن ہم وزن کریں گے۔ وزن کیا چیز ہوگا قیامت کے دن؟ آپ جانتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ قیامت میں کیا وزن کیا جائے گا؟ غلط۔ کیا کیا وزن کیا جائے گا؟ پڑھیے گا حدیث تب تو پتہ چلے گا۔ اعمال وزن کیے جائیں گے، صحائف اعمال وزن کیے جائیں گے، اور انسان خود وزن کیا جائے گا۔ تینوں وزن کیے جائیں گے۔ عمل وزن کیا جائے گا، صحیح بخاری کی سب سے آخری روایت جہاں بخاری ختم ہو جاتی ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسے اپنی زندگی کا تکیہ کلام بنا لیجئے۔ اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے دنیا پیدا کیا اور جب دنیا ختم ہو جائے گی، پیدا کرنے سے لے کے دنیا ختم ہونے تک جتنے آدمی دنیا میں آئے اور جو سبحان اللہ کہہ رہا ہے، ایک بار سبحان اللہ کہنے کا اتنا ثواب ملتا ہے۔ جانتے سبحان اللہ عدد خلقہ، عدد خلقہ، اللہ نے جتنی مخلوق پیدا کر دی قیامت تک کے لیے اتنا ثواب ایک دفعہ کہنے پہ ملتا ہے۔ کہاں گھوم رہے ہیں ہم؟ جی اس کو اپنی زندگی کا تکیہ کلام بنائیے۔ تو یہ وزن کیے جائیں گے، بالکل واضح ہے یہ حدیث، یہ عمل وزن کیا جائے۔ اور کل جو میں نے حدیث ایک بیان کی تھی، حدیث بطاقہ، جس میں کہ انسان کے 99 دفاتر تولے جائیں گے، تو صحائف اعمال ہے وہ 99 دفاتر ہوں گے، وہ تولے جائیں گے۔ 2 اور تیسرا انسان خود تولا جائے گا۔ مسند احمد کے اندر روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عراق سمجھتے؟ عراق کیا درخت؟ عراق نہیں، وہ ملک ہے عراق، الف رے الف چھوٹی کاف، عراق، وہ پیلو کا جو درخت ہوتا ہے اس پر چڑھے ہوئے تھے اور لٹکے توڑ رہے تھے۔ تو ان کا جو پاؤں تھا اتنا پتلا تھا، پنڈلی اتنی پتلی تھی کہ صحابہ دیکھ کے خوب ٹھٹھیا رہے تھے، خوب ہنس رہے تھے، صحابہ کو خوب ہنسی آ رہی تھی۔ کیوں ہنس رہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا پاؤں اتنا پتلا ہے، اتنا پتلی پنڈلی ہے کہ دیکھ کے ہنسی آ رہی کہ ایک دم ہوا میں جھول رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پتلا ہے، چل قیامت کے دن جب یہ تولا جائے گا تو احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوگا۔ تو اعمال بھی تولے جائیں گے، صحائف اعمال بھی تولے جائیں گے، اور انسان خود تولا جائے گا۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ قیامت میں ایک موٹا آدمی آئے گا، لیکن اللہ کے نزدیک اس کا وزن جو ہے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ صحیح حدیث ہے۔ تو واضح ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا آراف کا واقعہ۔ قیامت میں 3 طرح کے لوگ ہوں گے، یہ آخری بات ہے۔ ایک جس کی نیکی زیادہ گناہ کم، جنتی، جس کا گناہ زیادہ نیکی کم، جہنمی، اور جس کا نیکی اور گناہ دونوں برابر، وہ آراف ہوں گے، صاحب آراف۔ آراف یہ عرف سے ہے، جس کے معنی ہوتا ہے مرغے کی جو قغلی ہوتی ہے نا، مرغے کی نکلی ہوئی ہوتی ہے ایک دم ایسے کھڑی ہوئی، ویسے یعنی کہ اس طریقے سے وہ کھڑے ہوں گے، ایسے یہ جنت یہ جہنم، اور بیچ میں ایسے کھڑے ہوئے ہوں گے، یعنی کہ وہ ایسے مڑ کے جنت بھی دیکھیں گے اور ایسے مڑ کے جہنم بھی دیکھیں گے، بیچ میں ہوں گے، اور جہنمیوں کی طرف دیکھ کے دعا کریں گے اللہ اس میں نہ لے جانا، اور جنتیوں کی طرف دیکھ کے سلام کریں گے، سلام علیکم، خوب سلام ٹھوکیں گے۔ آیت ہے آگے، سلام کریں گے، لم یدخلوہا، سلام کریں گے مزے کرو۔ اس کے بعد یاد رکھیے کہ جو آراف پر ہوں گے نا لوگ، انشاءاللہ وہ جنتی ہوں گے، وہ بھی جنت میں داخل ہوں گے، لیکن وہ ویٹنگ میں ہوں گے۔ ابھی تم تھوڑا دیر ویٹ کرو، تمہارا ویٹنگ لسٹ ہے، دھیرے دھیرے کلیئر ہوگا، اس کے بعد تب تم جنت میں داخل ہوگے، لیکن صاحب آراف جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے آخری بات بیان فرمائی کہ شیطان کی جو چال ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ شیطان نے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ وہ
ہمیں گمراہ کرے گا، من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، وہ ہمارے آگے سے بھی آئے گا، پیچھے سے بھی آئے گا، دائیں جانب سے بھی آئے گا، بائیں جانب سے بھی آئے گا۔ اب جانتے ہیں آگے سے آئے گا ہمیں نیکیوں سے نفرت پیدا کرے گا، پیچھے سے آئے گا ہمارے اندر برائی کی محبت پیدا کرے گا، دائیں جانب سے آئے گا ہمیں آخرت سے غفلت میں ڈال دے گا، اور ادھر سے آئے گا ہمارے اندر دنیا کی جو محبت پیدا کر دے گا، دنیا میں مست کر دے گا۔ جس نے ہمارے باپ کو نکلوا دیا، آدم کو نکلوا دیا جنت سے، وہ ہمیں جنت میں داخل کرنے کے لیے، جانے سے روکنے کے لیے کیا ہمارے پیچھے نہیں ہوگا؟ دن رات لگا رہے گا کہ کسی طریقے سے جنت میں داخل نہ ہو۔ کتنے بدنصیب اولاد ہیں ہم کہ ہمارے باپ کو جس نے جنت سے نکال دیا، آج ہم اسی کو اپنا دوست بنائے بیٹھے ہوئے۔ اللہ کہتا ہے تیرے باپ کو نکالا اس نے، تو نے اسی کو اپنا دوست بنا لیا، کیسا بیٹا ہے؟ لہٰذا شیطان کے قدموں کی اتباع انسان نہ کرے، اپنی زندگی اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزار